السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا فرمان تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ قیامت کے دن کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ بچے جو ہوں گے وہ قیامت کی سختی کی وجہ سے اور اس کی طویلات کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے، اور سورج کو 1 میل کے فاصلے پہ لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ دنیا میں شفقت کرنے والا باپ، نخرے اٹھانے والا باپ، تمناؤں اور آرزوؤں کو پورا کرنے والا باپ، جان لٹانے والی ماں، ٹائم پاس کرنے والے دوست و احباب، آج کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینوں کے اندر شرابور ہو چکے ہوں گے۔ کسی کو ٹخنوں تک پسینہ، کسی کو گھٹنے تک پسینہ، کسی کو ناف تک پسینہ، کسی کو سینے تک پسینہ، اور کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے کہ وہ اپنے پسینوں کے اندر غوطے لگا رہے ہوں گے، سوئمنگ کر رہے ہوں گے۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں کون سفارش کرے گا؟ کس کو اتنی ہمت ہوگی، کس کو اتنی طاقت ہوگی کہ وہ رب کے سامنے کسی کے حق میں سفارش کرے؟ الا باذنہ، ہاں وہ اللہ جس کو سفارش کا حق عطا کر دے۔ لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو رب کی بارگاہ میں سفارش بھی کریں گی اور ان کی سفارش کو قبول بھی کیا جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پہلی چیز الصیام، روزہ۔ رمضان المبارک کے اندر جو آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کا مطلب رک جانا۔ کس چیز سے رک جانا؟ جھوٹ سے رک جانا، منافقت سے رک جانا، غیبت سے رک جانا، چوری چکاری سے رک جانا، قتل و غارت سے رک جانا۔ ان چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں سال کے 12 مہینے آپ کے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ اس کا تعلق روزے کے ساتھ یا رمضان کے ساتھ نہیں ہے۔ رک جانا ان تمام چیزوں سے رک جانا جو عام روٹین میں، عام ایام میں، دیگر مہینوں کے اندر اللہ نے تمہارے اوپر حلال کی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی کہ کھانا پینا، مباشرت وغیرہ، دیگر وہ چیزیں جو تمہیں لذت پرووائڈ کرتی ہیں، ان چیزوں سے رک جانا۔ جب آپ دنیا کے اندر ان تمام چیزوں سے رک جاتے ہیں اللہ کی خوشنودی کی خاطر، تو قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں یہ روزہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ بند کمرہ تھا، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، دروازے کھڑکیاں بند تھیں، یا اللہ یہ بھوک سے نڈال ہو چکا تھا، پیاس کی شدت سے بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا تھا، فریج اس کا تمام چیزوں کے ساتھ لدا ہوا تھا، مشروبات تھی، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، لیکن اس نے محض تیری رضا کی خاطر اپنے آپ کو روکے رکھا، آج یہ جہنم میں چلا جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا روزے کی سفارش کو اس بندے کی حق میں قبول کیا جائے گا۔ اور دوسری چیز والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، دوسرا قرآن مجید ہے جو رب کی بارگاہ میں کہے گا کہ یا اللہ یہ دن بھر بھوکا اور پیاسا رہا، نیند کا غلبہ اس کے اوپر تھا، تھکاوٹ اس کے اوپر حاوی تھی، یہ چاہتا تو سو جاتا، آرام کرتا، نیند کو پورا کرتا، لیکن یا اللہ اس نے سونا منظور نہیں کیا، اس نے نیند کی قربانی دی، تھکاوٹ کی قربانی دی، تیرے سامنے قیام اللیل کی حالت میں یہ کھڑا رہا، یا اللہ آج یہ جہنم میں چلا جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر قرآن کی سفارش کو بھی رب کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے بہترین موسم کے اندر یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1، رب کی بارگاہ میں خالصتاً اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنا، اور یہ روزہ صرف زبان کا نہ ہو بلکہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا بھی ہو، آپ کے تمام اجسام کا بھی ہو۔ آپ روزے کی حالت میں آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کوئی آپ سے ناراض نہ ہو۔ اور دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت۔